شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اقتدار کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج کل بہت زیادہ رساکشی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں 3-4 مہینوں کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے جو سوات کے اندر جلسہ کیا، انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے حکومت کے اوپر تنقید کی، اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی تنقید کر رہے ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کے اندر دھاندلی کا پروگرام بنا رہی ہے، جس طریقے سے پنجاب کے اندر یہاں پر ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے الیکشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ دھاندلی کرنے کے بھرپور طریقے اپنا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس وقت بہت زیادہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی وہ بڑی جماعتیں جو سٹیک ہولڈر سمجھی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے آج ان کی حکومت بنی ہوئی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ان کے جو اختلافات ہیں مزید کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی ہیں، ان کے درمیان بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کافی اختلافات ہیں۔ ایم کیو ایم بھی ہمیں کوئی کمفرٹیبل نظر نہیں آتی، کیونکہ ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، وہ بھی مردم شماری کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات رکھتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے جو تحفظات ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مردم شماری کے حوالے سے خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کافی زیادہ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو پی ڈی ایم کی جو 13-14 جماعتیں ہیں یہ بالکل اس طرح بکھر کر سامنے آ جائیں گی کہ جیسے آپ وہ جب لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں تو دانے نہیں پھینکتے تو وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح شاید یہ جو دانے ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں، بالکل بکھر کر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے اپنے جو سندھ کے اندر ان کے جو صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں ان کو فارغ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ اختلافات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر جو بڑے رہنما ہیں، جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب، اسی طرح شاہ صاحب جو سندھ میں مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے جو سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب بھی اپنی پارٹی سے خوش نظر نہیں آ رہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر آج بھی جب دوبارہ انتخابات ہوئے تو اس میں وہی ان کے جو خاندانی جو لوگ ہیں وہ بالکل سامنے آئے، انہی کو انہوں نے وہ سارے عہدے وغیرہ دے دیے ہیں، جس سے پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور پارٹی بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ میاں صاحب کو دوبارہ سے تاحیات سربراہ بنا دیا گیا ہے، اور ان کی جو جانشین ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تمام جو عہدے ہیں وہ خاص وہ سارے خاندان کے اندر ہی رکھے گئے ہیں، اور یہ جو موروثی سیاست ہے وہ پھر ایک مرتبہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے پروان چڑھنے لگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون بنی ہے تب سے مسلم لیگ نون کی صدارت آج تک کسی اور کے پاس نہیں گئی، وہ شریف خاندان کے پاس ہی رہی ہے۔ جب مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے، وہ کہ یہاں پر ایگریمنٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کی جو صدارت ہے کسی اور کو وہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے میاں صاحب نے 10 سال کا معاہدہ کر کے یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس وقت انہوں نے جوید ہاشمی صاحب کو صدر بنا دیا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہی موروثی سیاست اسی طرح چلتی رہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما سے بھی بات کریں تو وہ بھی دبے دبے لفظوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں، وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر پاتے۔ بہرحال نون لیگ نے اپنے سندھ کے صدر جناب مفتاح اسماعیل اور جنرل سیکرٹری شاہ محمد شاہ صاحب دونوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر نئے جو لوگ ہیں ان کا چناؤ کیا جائے گا۔ دوسری طرف چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے انہوں نے آج چودھری پرویز علی صاحب سے کیمپ جیل کے اندر ملاقات کی ہے، اور چودھری پرویز علی صاحب جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں۔ ان کے اوپر جو جعلی بھرتیوں کا کیس بنا ہوا ہے اس حوالے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں۔
چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج کیمپ جیل کے اندر ان سے ملاقات کی. بہرحال انہوں نے باہر آ کر اپنے بھائی کے بارے میں کافی افسوس کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے پاؤں بھی سوجے ہوئے تھے, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. اور جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ کاف لیگ جوائن کرنے لگے ہیں, تو شجاعت حسین صاحب نے کہا وہ تو ہیں ہی کاف لیگ کے اندر, وہ ہمارے خاندان کے حصہ ہیں اور وہ کاف لیگ جو ہے وہ اس کا بھی حصہ ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عنقریب دوبارہ مسلم لیگ کاف جو ہے اس کو جوائن کر لیں گے, کیونکہ وہ زیادہ دیر تک میرا نہیں خیال کہ جیل کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت کر سکیں. میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, انہوں نے بھی جب بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کر دی, تو آج انہوں نے بھی دبے دبے لفظوں میں کافی اس کا جواب دیا اور تنقید کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور ہم اکٹھے ہو کر جو ہے وہ معاشی جو ایجنڈا ہے اس کو بنائیں تو ہم مل کر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس دلوا سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت زیادہ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے لیے آگے حکومت جو ہے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. پیپلز پارٹی اپنی راہیں جدا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے جو نیچے والے جو قائدین ہیں, جو سیکنڈ جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ بہت زیادہ کھل کر جو ہے وہ اب تنقید کرنا شروع ہو گئی ہے. اور عنقریب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو شاید یہ یقین ہو چکا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی. اور آصف علی زرداری صاحب اس کے بارے میں کافی مرتبہ اظہار بھی کر چکے ہیں, لیکن اس بار آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صرف وفاقی حکومت نہیں بلکہ پنجاب کی حکومت بھی ملے, جس کے لیے وہ پنجاب کے اندر اور یہاں پر لاہور میں آ کر کافی عرصہ بیٹھے بھی رہے اور یہاں پر آ کر انہوں نے کافی پلاننگ بھی کی, جس کا مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو رہنما تھے ان کو یہ اچھا نہ لگا اور انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی اور اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے اس چینل کا حصہ بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر. خدا حافظ.